مولانا صاحب کے بیانات کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں اس طرح کی ذکر کرنی ہے کہ جن کا ذکر کرنا اور جن کا مذاکرہ کرنا بے حد ضروری اور لازمی ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس شخص کو اور اس انسان ہونے کے ناطے اس کو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی بندہ اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ جب اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو اس کا طریقہ کار کہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے، دنیا سے انتقال کر جائے، تو پھر اس کے مراحل میں سے جو آخرت کے مراحل ہیں ان میں سے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس انسان کو جو مسلمان بھی ہو اس کو غسل دے کر، اچھا کفن پہنا کر اس کی جو آرام گاہ ہے اس تک پہنچانا۔ تو ان میں سب سے پہلا جو مسئلہ اور پہلا جو مرحلہ وہ ہے غسل کا۔ تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ غسل بہت سے مسلمان اس کو بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں، اور اس مشکل سمجھنے کی بنا پر اس کو سیکھتے نہیں ہے کہ کس طرح مسلمان کو غسل دینا چاہیے، میت کو غسل دینا چاہیے، اور نہ ہی فرمائے کہ اس طرف بڑھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مولوی صاحب کا کام ہے، مفتی صاحب کا کام ہے، یا کسی تجربہ کار کا جو بہت مردوں کو نہلا چکا ہو، غسل دے چکا ہو، اس کا کام ہے۔ بلکہ یہ ہر اس شخص کا کام ہے کہ جس کے گھر کے اندر باپ ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، تایا ہے، دادا ہے، ان میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اسی کا بیٹا، باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا اس کو غسل دے، یا اسی طریقے سے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ اس کو غسل دے، چچا کا ہو جائے بھتیجا دے، دادا کا ہو جائے تو پوتا دے۔ تو یہ اصل چیز یہ ہے۔ اب غسل دینا، کیونکہ ہمارے ہاں تو اس کو ایک عجیب سا وہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کا انتقال ہو جائے اس کو، کیونکہ ان کے افراد میں سے کسی فرد کو غسل دینا آتا نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، یا تو علماء کو تلاش کرتے ہیں کہ بھئی غسل دینے والا مل جائے، اور کئی مساجد میں دیکھنا پڑتا ہے کہ مولوی صاحب کو لے کر آئے وہ غسل دے دیں گے۔ بسا اوقات تو یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ لوگ 2 3 4 مساجد میں جاتے ہیں کہ ظاہر ہے جس وقت کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ وقت ایسا ہو کہ جس وقت نماز کا وقت نہ ہو تو غسل کے لیے کہاں مولوی صاحب ملیں گے۔ اب تلاش کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ غسل دینا ہمیں آ جائے، غسل میت کو کس طرح دیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار ہمیں معلوم ہو، تو پھر اس طرح جگہ جگہ گھومنے کی، جگہ جگہ ہمیں علماء کرام کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہمیں علماء کرام سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ آئے غسل کس طرح دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر علماء کرام کو تلاش کرنے کی کہ یہ لبرل قسم کے جو لوگ ہیں یہ تو علماء کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، جو بیچارے جن کے ہاں تھوڑا دین کی سمجھ ہے، فکر ہے، جو علماء سے محبت ہے، وہ ان کو ڈھونڈتے بھی ہیں، لیکن جن کے ہاں علماء سے محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سرد خانے پہنچا دیتے ہیں کہ نہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، اب ان کے حوالے ہم نے کر دیا، وہ خود بخود غسل دے دیں گے۔ اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جہاں آپ نے سرد خانے کے اندر اپنے اس مردے کو، اپنی اس میت کو، اس جنازے کو وہاں پہنچا دیا، ان کو بھی پتہ نہیں غسل آتا ہے یا نہیں آتا۔ وہ غسل دینے والے مسلمان ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، کون سے مذہب سے تعلق ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، کیا پتہ۔ اب ایک آپ کا میت ہے، آپ کا کوئی باپ ہے، آپ کا کوئی بیٹا ہے جس کی وہ جنازہ ہے، میت ہے، اس کے آخری غسل ہے، اس آخری غسل کو تو اس کا اپنا ہی بندہ دے، کس طریقے سے دے، کس لمحے کے ساتھ دے کہ یہ میرا والد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا عزیز ہے، اس کو میں غسل دے رہا ہوں، آخری غسل ہے، اس کو اچھی طرح نہلا کر دھلا کر سنت کے مطابق غسل دے کر میں اس کو فرمایا کہ اس کی قبر کی گود تک اس کو اتار دوں۔ تو کس طرح آدمی جو اپنا ہوگا وہ غسل دے گا بنسبت دوسرے کے، وہ سرد خانے والوں کے، عہدی والوں کے، چھپا والوں کے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر، اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کیجئے نہایت ہی آسان ہے یہ غسل دینا،
وہ کیسے ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب کسی انسان کا، مسلمان کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کا کیا کریں؟ اس کی آنکھیں بند کریں. سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دیں، کیونکہ جب تک انسان کے انتقال ہو جائے، انتقال کے فوراً بعد وہ تھوڑا گرم رہتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر کڑک پن، سختی نہیں آتی، کیونکہ گرم معاملہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اسی وقت آنکھوں کو بند کر دیا جائے. جیسے ہی تھوڑا سا مردہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے فوراً اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے ہیں، پھر جس طرح کہتے ہیں اسی طرح رہتے ہیں آخر تک. پھر بعد میں آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں تو سیدھا نہیں کر سکتے، لہٰذا سب سے پہلے مسنون چیز یہ ہے کہ آنکھیں اس کی بند کر دی جائیں. اور اس کا فرمایا یہ جو جبڑا ہمارے عموماً اس کو تو باندھا جاتا ہے، یہ سر سے باندھ دیا جائے، پھر اس کے ہاتھ سیدھے کر دیے جائیں اور ٹانگیں بھی بالکل سیدھی کر دی جائیں. تو یہ سب سے پہلے مرحلہ کریں. اس کے بعد جب غسل دینے کی باری آئے تو غسل دینے کے لیے سب سے پہلے کہ ہم پانی گرم کر لیں، بیری کے پتے چند لے لیں، ان کو پانی کے اندر ڈال لیں، ان کو پانی کو گرم کر لیں. نیم گرم پانی کرنے کے بعد فرمایا کہ 2 آدمی کم از کم غسل دینے والے ہوں، 2 آدمی ہوں غسل دینے والے. اس جو میت کے کپڑے اتار لیں، وہ شرمگاہ کے اوپر ایک کپڑا رکھ دیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو غسل دینے والے ہیں وہ دونوں دستانے اپنے ہاتھوں میں باندھ لیں. پھر میت کا جو پیٹ تھوڑا سا دبائیں. پیٹ جب دبائیں گے تو پیشاب کی جگہ سے ظاہر ہے اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہوگا پاخانے کی جگہ سے نکل جائے گا، پیشاب ہو، بڑا پیشاب ہو. پھر اس کو اچھی طریقے سے صفائی کروا کے، جس کو استنجا کہا جاتا ہے، استنجا کروا کے اچھی طرح 3 مرتبہ استنجا کروائیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھو کر، وہ جو غسل دینے والے ہیں وہ صابن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، صابن کو استعمال کر کے اچھی طرح ہاتھوں کو دھو کر پھر اس کو پورا وضو کروائیں گے. جیسے کہ ہم جس زندہ حضرات جو ہیں وضو کیا کرتے ہیں، وہ وضو کیسے کرائیں گے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھلائیں اچھی طریقے سے 3 مرتبہ. پھر کلی اور ناک میں پانی، تو ظاہر ہے مردہ ہے اس کو ناک میں پانی چڑھانا یا منہ کے اندر فرمایا کہ کلی کروانا اس طرح مناسب نہیں، البتہ روئل ہو یا کپڑا ہو، اس کپڑے کو اچھی طرح گیلا کر کے منہ کے اندر کلی کی طرح جیسے ہم پھیر دیں، دانتوں کی اچھی طرح صفائی کر دیں، اسی طرح فرمایا کہ ناک کے اندر بھی اسی طرح وہ جو گیلا کپڑا ہے اس کو ہم ناک کے اندر بھی اچھی طرح ناک کی جو غلاظت ہے اس کو ختم کر دیں، صاف کر لیں. پھر تیسرے نمبر پہ اس کا چہرہ دھلائیں، پھر دونوں ہاتھ دھلائیں، پھر اس کا مسح کروائیں، پھر دونوں پاؤں دھلوا دیں 3 مرتبہ. یہ وضو ہو گیا. وضو کے بعد فرمایا کہ اس کو الٹی کروٹ پہ لٹا دیں، دائیں طرف پانی بہائیں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اچھی طرح پانی بہائیں پاؤں تک، سر سے لے کے پاؤں تک. پھر اسی طرح سیدھے پہلو پہ لٹا دیں. پھر جس طرح دائیں پہلو کی طرف آپ نے پانی بہایا تھا اسی انداز میں 3 مرتبہ بائیں پہلو کے اوپر پانی بہائیں اچھی طرح سر سے لے کر پاؤں تک. یہ مردے کا ہو گیا غسل. اس کے بعد اگر چاہیں تو فرمایا کہ صابن لگا کر 2 مرتبہ اور پانی بہا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ جب حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بیٹی حضرت زینب کا انتقال ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا اغسلنا وطرن ثلاثن او خمسن، فرمایا کہ تم غسل دو ان کو طاق عدد میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ. مطلب یہ کہ 3 مرتبہ آدمی اس کو غسل دے، 3 مرتبہ پانی بہا دے یا 5 مرتبہ بہا دے، تو طاق عدد کا خیال رکھے. تو یہ غسل دینا آپ اندازہ لگا کتنا آسان ہے، ہر ایک شخص دے سکتا ہے. بچہ بھی ہو وہ بچہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، چاہے گا کہ ایک بڑا ہو، ایک بالغ ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، شادی شدہ ہو، اچھا نوجوان ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، سارے کے سارے لوگ. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. لہٰذا اس عمل کو خود کرنا چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے کے حوالے کر دینا چاہیے. بس یہ مرحلہ ہو جائے تو اس کے بعد ظاہر کفن کا مرحلہ ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ.